السلام علیکم، میں ہوں ساجد جانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جانی تھاٹس۔ عورت سے عشق و محبت کا واحد مقصد جسمانی لذت ہوتا ہے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے۔ دکھ یہ نہیں کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، دکھ تو اس بات کا ہے کہ ڈھنگ سے نہیں مارتے۔ اگر آپ مجھے پتھر مارنا ہی چاہتے ہیں تو خدا را ذرا سلیقے سے ماریے۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے۔ میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس غرض سے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے، سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے، پھر وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ مرد ہمیشہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ گناہ کو اتنے بڑے انداز سے پیش کرو کہ کرنے والے کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔ ایک آدمی کا مرنا موت ہے، 1,00,000 آدمیوں کا مرنا تماشا ہے۔ کچھ لوگ محبوب کے ہونٹوں کو ایسے چومتے ہیں جیسے تربوز کھا رہے ہوں۔ عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ مجبوریوں کے نام پر چھوڑ جانا عورت کی فطرت ہے۔ میری تحریریں پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ ارد گرد کے ماحول سے ابھی ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہوئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ طوائف کے جنازے کو پڑھنے کوئی نہیں جاتا، مگر اس طوائف کے پاس جانے والوں کے جنازے پر سب لوگ جاتے ہیں۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر پڑی رہتی ہے۔ مرد کو اگر عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا گیا تو وہ اپنے ہم جنسوں ہی میں اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ بھنگ یا چرس بیچنے والا ضروری نہیں کہ ان منشیات کا عادی ہو۔ ٹھیک اسی طرح ہر مولوی پاک باز نہیں ہو سکتا۔ کل بازار جاتے ہوئے 2 کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا، اور واپسی پر انہی دونوں کو اٹکیلیاں کرتے دیکھا۔ پھر مجھے وہ 2 بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پر لڑے تھے اور آج تک نہیں بولے۔